أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہیں۔ بے حد و حساب درود و سلام ہو امام الانبیاء نبینا محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وعلا ازواجہ واہل بیتہ وذریتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ حضرات، جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج محرم الحرام کی 8 تاریخ ہو چکی ہے اور محرم الحرام کے مہینے کے اندر کچھ دین سے دور جاہلانہ قسم کا ذہن رکھنے والے لوگ فتنہ رفضیت کے اندر مبتلا، وہ جناب حسنین کریمین علیہم الصلاۃ والتسلیم ان کی محبت کی آڑ میں اور ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے ان کی شان میں بھی گستاخی کا مرتکب ہوتے ہیں اور دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس کے اندر بھی گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں، اور تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے علاوہ حسنین کریمین سے محبت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اگر تاریخ کو پڑھیے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو پڑھیے، شریعت اسلامیہ کا مطالعہ کریے، تو حضرات یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کائنات کے اندر حسنین کریمین سے محبت کی آڑ میں سب سے زیادہ بغض رکھنے والا بھی یہی گروہ ہے، اور محبت کی آڑ میں نبی کے صحابہ کے اوپر تبرہ کرنے والا بھی یہی گروہ ہے، یہی فرقہ ہے جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کے ساتھ ساتھ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جانثاروں کے اوپر تبرہ بھی کرتا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس طرح ہم نبی کے صحابی ابو بکر کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، جس طرح ہم عمر کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم عثمان، علی، طلحہ، سعد، سعید کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اسی جذبہ ایمانی کے تحت حسن اور حسین سے بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور جس انداز کے اندر حسنین کریمین سے محبت ہم کرتے ہیں، کائنات کے اندر زمین کے اوپر کر کوئی نہیں سکتا۔ جس طرح ان کی شان کو، ان کے مقام کو ہم نے جانا ہے، جو مقام اور جو شان ان کو ہمارے نظریے، ہماری سوچ کے اندر ہے، رب کعبہ کی قسم اس زمین کے اوپر اور کوئی ایسے دے ہی نہیں سکتا۔ حضرات، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں بھائی حسنین کریمین کے نام سے مشہور اور معروف ہیں، اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین سے 1 سال بڑے ہیں۔ 15 رمضان المبارک کو، 5 رمضان المبارک کو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے 3 ہجری کے اندر، اور 15 شعبان کو
جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ 4 ہجری کے اندر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں پیدا ہوئے۔ حضرات نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خوشخبری دی گئی، آپ کو خبر دی گئی کہ آپ کی بیٹی جگر گوشہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ایک اور بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے سرشار فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کپڑے کے اندر لپیٹ کر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھا گیا۔ حضرات حسین بن علی، حسن بن علی، یہ وہ بندے ہیں، یہ 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نواسے ہیں۔ حضرات جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو گڑتی دی جاتی ہے، بعض زبانوں کے اندر بڑوما کہا جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش پر اس بچے کی دائی، اس کی خالہ، اس کی پھپھو، اس کی نانی، اس کی دادی بچوں کو وہ بڑوما دیتی ہے، گڑتی دیتی ہے۔ لیکن حسین اور حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ عظیم شخصیات ہیں جن کو گڑتی بھی کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ نے دی ہے۔ گڑتی کیا ہوتا ہے؟ بچے کی پیدائش کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دودھ گرم کر کے ہمارے معاشرے میں کسی کپڑے کے ساتھ لگا کر بچے کے منہ میں یا انگلی کے ساتھ لگا کر بچے کے منہ میں ڈالا جاتا ہے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین ابن علی کو بڑوما کیسے دیا، ان کو گڑتی کیسے دی؟ کائنات کے امام نے کھجور اپنے منہ میں ڈال کر چبائی، کھجور چبا کر اس کھجور کو نکال کر اس کا رس حسین ابن علی کے منہ میں نچوڑا تھا، اور 7ویں دن بال اتروا کر خود کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے منگوا کر حسین ابن علی کا عقیقہ کیا تھا۔ نام بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے تھے۔ تاریخ کو اٹھا کر پڑھیے، نبی کائنات نے موقع پر پوچھا کہ ان بچوں کے نام کیا رکھے ہیں، کس نے رکھے ہیں؟ فرمایا ان کے باپ علی نے رکھے ہیں۔ کیا نام رکھے ہیں؟ ایک کا نام جعفر ہے، ایک کا نام حرب ہے۔ فرمایا نہیں، یہ ان کے نام جعفر اور حرب نہیں ہو سکتے، ان کے نام حسن اور حسین ہوں گے۔ ڈاکٹر عبد الکریم بن ابراہیم لکھتے ہیں کہ حسن اور حسین ان سے پہلے کائنات کے اندر یہ نام کسی کے بھی نہیں تھے۔ ان کے یہ 2 نام کائنات کے اندر حسن اور حسین سے پہلے کسی کے نہیں تھے۔ اور محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ رب کائنات نے ان 2 ناموں کو حسن اور حسین کے لیے روک کر رکھا ہوا تھا، کسی کے ذہن میں یہ بات ڈالی نہیں ہے۔ ایسے شرف کے مالک، ایسی عظمت اور مقام کے مالک حضرات نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے پاس ایک فرشتہ آیا، ان ھذا ملک لم ينزل الارض، میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا جو آج سے پہلے کبھی زمین کے اوپر اترا ہی نہیں ہے، جو اس سے پہلے کبھی زمین کے اوپر نہیں آیا۔ استأذن ربہ، اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی زمین کے اوپر آنے کی۔ اجازت کیوں مانگی؟ فرمایا یسلم علیہ، اس فرشتے نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ مجھے زمین کے اوپر جانے کی اجازت دیجئے، میں جا کر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا چاہتا ہوں۔ آسمان سے فرشتہ اترا اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھنے کے لیے، اور پھر اللہ نے 2 خوشخبریاں دے کر بھیجا، میرے نبی کے اوپر درود بھی پڑھو اور خوشخبری دو۔ آقا فرماتے ہیں یبشرونی، مجھے اس فرشتے نے خوشخبری دی، کیا؟ فرمایا انا فاطمہ بنت محمد
सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नती, ए अल्लाह के रसूल मैं ये खुशखबरी लेके आया हूँ, आपकी लख्त जिगर, आपकी बेटी फातिमा तो ज़हरा अली की बीवी ये जन्नती औरतों की सरदार होगी। और सय्यदा शबाबो अहलिल जन्नती अन्नल हसन वल हुसैन, और जन्नती नौजवानों के सरदार हसन और हुसैन आपके नवासे होंगे। जन्नती औरतों की सरदार नबी पाक की बेटी फातिमा तो ज़हरा, और जन्नती नौजवानों के सरदार अन्नल हसन वल हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। और हज़रात गिरामी क़दर, यहाँ मैं एक और बात भी बतलाऊँ आपको कि जिस तरह फातिमा तो ज़हरा जन्नती औरतों की सरदार होंगे, हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार होंगे, बिल्कुल इसी तरह उसी ज़बान से निकले हुए, नबुव्वत वाली ज़बान से निकले हुए अल्फाज मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शुरू से लेकर आखिर तक जन्नती बूढ़ों के सरदार अबू बकर और उमर होंगे। ये हमारा ईमान है, ये हमारी दावत है, ये हमारी फ़िक्र है। हज़रत जाबर फरमाते हैं नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सर्रहु अन यंजुर इला रजुलिन मिन अहलिल जन्ना, अगर कोई बंदा इस बात का शौक रखता है, ये तमन्ना रखता है, ये ख्वाहिश रखता है कि काश मैं दुनिया के अंदर किसी जन्नती आदमी को देख लूँ, फरमाया फल यंजुर इलल हुसैन इब्न अली, वो हुसैन बिन अली को देख ले, वो दुनिया के अंदर चलता फिरता जन्नती आदमी है। आपने कभी मुहर्रम अल हराम के महीने में इन जाकिरों को, ये पैसे के ऊपर नाचने वालों को, ये हराम ज़दगी से पैदा होने वाले लोग हैं, इनका तरीका पैदाश भी दुरुस्त नहीं है, ये जितने हराम तरीके से पैदा होते हैं इतना ही बड़े जाकिर कहलाते हैं। आपने कभी इनको ये बात बयान करते हुए सुना है? कभी इनकी जुबानों से ये बात सुनी है? नहीं सुना। सुना है तो बकवास ही सुनी है, सुना है तो नबी के सहाबा पर तबर्राही करते सुना है, सुना है तो नबी के सहाबा की गुस्ताखियां करते हुए सुना है, ज़बान दराजियां करते हुए सुना है। हज़रात गिरामी कदर, ये हमारा नजरिया है। क्यों है? हमने कुरान को पढ़ा है, हमने हदीस मुस्तफ़ा को पढ़ा है, हमने 1.5 लाख सहाबा को पढ़ा है, हमने मुहद्दिसीन को पढ़ा है, हमने इस्लाम की तारीख को पढ़ा है, और हमने फिर उन सारी चीज़ों के आईने में ये जाना है कि हसन और हुसैन क्या चीज़ें थी। हमने तारीख के औराक में ये देखा है, हमने हदीस की सतरों में ये पढ़ा है कि हुसैन और हसन कायनात के वो 2 अजीम सवार थे जो नबुव्वत के कंधों के ऊपर सवारी किया करते थे। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और आपके कंधों के ऊपर हसन और हुसैन सवार थे। एक शख्स ने पूछा, अल्लाह के रसूल, आप इनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, आपने उनको कंधों के ऊपर उठाया हुआ है। तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मन अहब्बहुमा फ़क़द अहब्बनी, जिस शख्स ने इन दोनों से मोहब्बत की, दर हकीकत उसने मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की।
اللہ کے نبی سے محبت کرنے کے لیے یہ اولین شرط ہے کہ حسن اور حسین سے محبت کی جائے، 1.5 لاکھ صحابہ سے محبت کی جائے۔ اور فرمایا ومن ابغضبہما فقد ابغضنی، جس نے میرے حسن سے میرے حسین سے بغض رکھا، عداوت رکھی، دشمنی رکھی، فقد ابغضنی، اور اس نے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھی ہے، نبی کائنات سے عداوت رکھی ہے، نبی کائنات سے بغض رکھا ہے۔ یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہماری محبت ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک سفر کے اندر حسنین کریمین کو وہ مقام حاصل ہے کائنات میں جو کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ حسنین کریمین یہ 2 وہ نوجوان ہیں، 2 وہ بچے ہیں جنہوں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو بھی چوسا ہوا ہے، ہونٹوں کو بھی چھوا ہوا ہے، جن کے جسموں کے ساتھ کائنات کے امام کے ہونٹ لگے ہوئے ہیں، اور جو کائنات کے امام کی زبان کو چوس کر اپنی پیاس بجھایا کرتے تھے۔ آج میں اور آپ اپنی پیاس بجھانے کے لیے طرح طرح کے مشروب استعمال کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کے سارے مشروب ایک پلڑے میں نبی کائنات کی زبان سے نکلا ہوا لعاب کا ایک قطرہ دوسرے پلڑے میں، اور وہ قطرہ وہ جس زبان سے نکلتا تھا وہ زبان کبھی اپنی مرضی سے ہلتی بھی نہیں تھی جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا تھا۔ اس زبان کو چوستے تھے کون؟ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم۔ اپنی پیاس بجھانے کے لیے خیمے کے باہر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون رو رہا ہے؟ بتلایا گیا حسن حسین رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ان کو پیاس لگی ہے، پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا۔ باہر نکالا، ایک کو نکالا اپنی زبان چسوائی، دوسرے کو نکالا اپنی زبان چسوائی، اور دونوں کی پیاس ختم ہوگی۔ حضرات ایسے دنیا کے اندر پھر بخت والے کون لوگ ہیں؟ ایسا مقام کس کو ملا ہے کائنات کے اندر؟ ایسی شان، ایسا مرتبہ کس کو ملا ہے جو اپنی پیاس بجھانے کے لیے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو چوسیں؟ ان سے بڑا مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، آپ کے ایک کندھے کے اوپر حسن سوار تھے، دوسرے کندھے کے اوپر حسین سوار تھے۔ عمر فاروق کہتے ہیں اور سنو، عمر فاروق کے اوپر تبرہ کرنے والے ان رافضیوں کو کیا پتا ہے، ان کو کیا پتا ہے کہ عمر کی محبت کیا تھی حسین کے ساتھ، حسن کے ساتھ، حسین کے ساتھ عمر کی محبت کا انداز کیا تھا، عمر کے ذہن کے اندر، عمر کے دل کے اندر حسن اور حسین کے ساتھ محبت کیا تھی۔ عمر کہتے ہیں جب میں نے دیکھا اللہ کے نبی کے ایک کندھے کے اوپر حسن سوار تھے، دوسرے کندھے کے اوپر حسین سوار تھے، عمر کہتے ہیں میں نے کہا اے حسین اور حسن، تمہاری شان کے کیا کہنے، تمہارے مقام کے کیا کہنے، تمہیں دنیا کی عظیم سواری ملی ہے، کائنات کی عظیم سواری تمہیں نصیب ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کی تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بول اٹھے، عمر اگر آپ نے سواری کی بات کی ہے کہ سواری کتنی عظیم ملی ہے، یہ جو سوار ملے ہیں یہ کتنے عظیم ہیں پتہ آپ کو؟ یہ سوار بھی بہت عظیم ہے جو کندھوں کے اوپر سوار ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آئے، سردی کا موسم تھا، جاڑے کا موسم تھا، اللہ کے نبی کا دروازہ کھٹکھٹایا، کائنات کے امام باہر نکلے، چادر اوپر لی ہوئی تھی۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا کہ چادر کے اندر اللہ کے نبی نے کسی چیز کو پکڑا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اپنی بات کو ختم کیا، آپ نے جو مسئلہ تھا پوچھا، جاتے ہوئے میں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ چادر کے نیچے آپ نے کیا رکھا ہوا ہے؟ فرمایا اسامہ اگر آپ نے پوچھ لیا ہے تو پھر میں بتا دیتا ہوں۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں نبی کائنات نے چادر کو اٹھایا، میں نے دیکھا ایک طرف حسن تھے دوسری طرف حسین تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔
حضرات یہ تھی محبت، یہ ہے محبت، یہ کوئی محبت نہیں ہے کہ آپ ان کا خاکہ بنا کر، ان کا سر الگ کر کے، اس کے اوپر رنگ مل کے، سڑک کے اوپر لٹا کر ادھر بیٹھ کے نوحے کریں، چیخیں چلائیں، اپنے رخساروں کو پیٹیں، اپنے گربانوں کو پھاڑیں، یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ محبت سیکھنی ہے، ہم سے سیکھو آ کر۔ محبت ہم بتائیں گے، حسین کا مقام ہم بتائیں گے، ان کی شان ہم بتائیں گے۔ سیدہ شبابہ اہل الجنہ، وہ جنتی نوجوانوں کے سردار۔ حضرات، وہ حسن اور حسین، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن شداد کہتے ہیں میں نے اپنے باپ شداد بن ہار سے یہ بات سنی، وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی نماز کے لیے ہمارے پاس آتے، ہمیں نماز پڑھاتے اور سجدے میں جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی نے بہت لمبا سجدہ کر دیا، ہم پریشان ہو گئے، ہم نے یہ سمجھا شاید اللہ کے نبی کے اوپر وحی آسمان سے اتر رہی ہے۔ لیکن جب آپ سجدے سے اٹھے، سلام پھرا، نماز ختم ہوئی، ہم نے پوچھا اللہ کے رسول آج آپ نے خلاف معمول بہت لمبا سجدہ کیا ہے، ہم یہ سمجھے شاید کوئی وحی نازل ہو رہی ہے۔ فرمایا ایسی بات نہیں تھی، دراصل یہ میرے نواسے، یہ میرے بیٹے جب میں سجدے میں گیا یہ میری پیٹھ کے اوپر چڑھ گئے، یہ کھیل رہے تھے، میں نے اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ یہ ڈسٹرب ہوں، تنگ ہوں، میں نے سجدے کو لمبا کر دیا ہے۔ ان کو نیچے اتارنا گوارا نہیں کیا، نیچے اتارنا گوارا نہیں کیا، بچے کھیل رہے ہیں، وہ کھیلتے رہے اوپر۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر تشریف فرما ہے، خطبہ دے رہے ہیں، مجمع کے اندر دیکھا حسن اور حسین چھوٹی چھوٹی عمر کے تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے یہ 6 سال اور 7 سال کی عمر تھے، 1 سال کا فرق تھا، چھوٹے تھے، اور اس وقت اور چھوٹے تھے۔ آقا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، مجمع کے اندر حسین اور حسن آ رہے ہیں، اٹھتے ہیں گر جاتے ہیں، گرتے ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں، پھر گرتے ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں، بچے تھے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بار بار گر رہے ہیں، بار بار اٹھ رہے ہیں، نبی کائنات نے اپنا خطبہ بند کیا، ممبر سے نیچے اتر گئے، جا کر دونوں کو اٹھا کر ممبر کے اوپر اپنے پاس لے آئے، اور کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے بہت بڑی آزمائشیں ہیں۔ فرمایا میرے صحابہ جب میں نے اپنے ان 2 نواسوں کو، ان 2 بیٹوں کو بار بار گرتے ہوئے دیکھا ہے، مجھ سے صبر نہیں ہوا، میں نے اپنا خطبہ بند کر دیا ہے۔ اتنا مقام کون کبھی سنا آپ نے کسی سے؟ اے یہ محرمی ٹولہ، ان سے کبھی آپ حسین کریمین کی شان کو نہیں سنیں گے۔ یہ صرف وہی کام کرتے ہیں اپنے مذموم عقاصد کے لیے جو ان کے مذموم عزائم ہے۔ ہمارا یہ سوچ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے، ہماری یہ دعوت ہے، ہماری یہ فکر ہے کہ حسنین کریمین جیسا مقام دنیا میں کوئی بھی نہیں پا سکا۔ اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن کو اپنے کندھوں پر رکھا ہوتا تھا، ان کے منہ سے جو ہے نا وہ تھوک ان کا جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں کے اوپر گر رہا تھا، لعاب ان کا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کے اوپر پیشاب بھی کر دیا ایک دن۔ فاطمہ تو زہرا بھاگی کہ جا کر پکڑو جلدی سے۔ اب فرمایا فاطمہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، کیا ہوا؟ پانی لاؤ، پانی بہا دو، بچے کو کیوں کھینچ رہی ہو؟ بچے کو کیوں کھینچ رہی ہو؟ پانی لا کر بہاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، فاطمہ الزہرا بیٹھی ہوئی ہیں، علی المرتضیٰ لیٹے ہوئے ہیں، حسن اور حسین بیٹھ کھیل رہے تھے۔
آواز ماری حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ماما مجھے پانی دو اور مجھے پانی دو۔ فاطمہ الزہرا ابھی اپنی جگہ سے سرکی نہیں تھی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، سامنے ان کی ایک بکری باندھی ہوئی تھی، جا کر اس بکری کا دودھ نکالا، دودھ نکال کر حسن کو پلایا، حسین کو پلایا، اور پھر کیا فرمایا، اے فاطمہ تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ حسن اور حسین اور سامنے یہ جو بندہ لیٹا ہوا ہے علی المرتضیٰ، ہم جنت کے اندر بھی اسی طرح ہوں گے، ہم جنت کے اندر بھی اسی طرح ہوں گے جس طرح آج اس گھر کے اندر موجود ہے۔ ان بچوں کے مقام کا کیا کہنا، جو پانی مانگے تو جناب کائنات کا امام اٹھ کر بکری کا دودھ نکال کر پلائے ان کو، اور جن کو پیاس لگے نبی کائنات اپنی زبان چسوائے ان کو، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ یہ کیا جانے۔ یہ رونے والوں کو، پیٹنے والوں کو، چیخنے والوں کو، چلانے والوں کو، ان کو کیا پتا حسین اور حسن کون تھے، ان کو کیا پتا ہے۔ حضرات میں دوسری طرف جانا چاہتا ہوں، حضرت حسین کا مقام احادیث کے اندر، تاریخ کے اندر اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس وقت میں، مختصر وقت میں بیان نہیں ہو سکتا، لیکن اتنا مقام ہونے کے باوجود بھی ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں حسنین کریمین کو اللہ کے بندے سمجھتے ہیں، نہ ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، نہ ان کو حاجت روا سمجھتے ہیں، نہ وہ مشکل کشا تھے نہ وہ حاجت روا تھے، اللہ کے بندے تھے، نبی کے نواسے تھے اور جنتی نوجوانوں کے سردار۔ دوسری بات، محرم الحرام کے مہینے کے اندر آج سے 2 دن کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے یکم محرم سے لے کر آج تک مختلف جگہوں پر، مختلف گلی محلوں کے اندر یہ ایک گروہ جو رافضیت کے نام پہ پل رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ یہ بات کیسے سمجھتے ہیں، کیسے سوچتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں کہ جس نبی کا دین، جس نبی کی شریعت اور جس شریعت کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمہ وقت اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے، کیا وہ نبی کے دین میں اس طرح کا بگاڑ پیدا کرنا پسند کرتے تھے؟ ان لوگوں کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان لوگوں کا حسنین کریمین کی شریعت کے ساتھ، ان کے نانا کی شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کے اندر نوحہ کرنا حرام ہے، اسلام کے اندر نوحہ حرام ہے۔ 3 دن سے زیادہ میت کے اوپر سوگ کرنا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، حسنین کریمین اس بات کی اجازت نہیں دیتے، علی المرتضیٰ اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ علی المرتضیٰ کے سسر حسنین کے نانا، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میت کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ منایا جائے۔ صرف وہ عورت جس کا خامند فوت ہو جائے وہ 4 ماہ 10 دن سوگ منا سکتی ہے، باقی شریعت اسلامی کے اندر کسی کو 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر یہ پیٹنا، اپنے منہ پر تھپڑ مارنا، اپنے گریبان پھاڑنا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من ضرب الحدود، اس بندے کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو نوحہ کرتے ہوئے اپنے منہ کے اوپر تھپڑ مارے، وشق الجیوب، جو نوحہ کرتے ہوئے اپنے کپڑوں کو پھاڑ دے، ودعا بدعوت الجاہلیہ، جو نوحہ کرتے ہوئے جاہلیت جیسی آوازیں بلند کرے، آوازیں نکالے، تو میں اس شخص کا میرے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرات، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ مرگ حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرات گرامی قدر، کیا کربلا کے بعد اسلام نعوذ باللہ مردہ ہو جاتا ہے؟
اس کے بعد کیا ہوتا ہے اسلام کو؟ اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، اسلام ازل سے زندہ ہے، اب تک زندہ رہے گا۔ اور دوسری بات مجھے یہ بتائیے، آپ اس بات کو سمجھیے کہ اگر اسلام زندہ ہوا ہے تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ خوشی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اسلام کا کوئی قلعہ فتح ہو، کوئی اسلام مار کر لڑے، فتح اسلام کو ملے، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ حضرات، جن کو اسلام کے زندہ ہونے پر خوشی نہیں ہوتی وہ ماتم کر رہے ہیں، خود کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوا، خود ماتم کر رہے ہیں، خود رو رہے ہیں، خود پیٹ رہے ہیں۔ یہ تضاد نہیں ہے ان کے اپنی باتوں کے اندر اور محرم الحرام کے اندر۔ میں یہ بات بھی آپ کو بتلاؤں، اصل میں ہمارے اندر بھی اب وہ نمک نہیں رہا، ہمارے اندر بھی اب وہ ایمان نہیں رہا، وہ جذبہ نہیں رہا۔ ہم بھی چاولوں کی ایک پلیٹ کے لیے، 2 نان کھانے کے لیے، حلیم کھانے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ جاتے ہیں، بک جاتے ہیں۔ رشتے ناتے، برادری، قوم، لسانیت ہمارے درمیان میں آڑے بن جاتی ہے۔ حضرات، یہ محرم الحرام کے اندر یہ جو کھانے پکتے ہیں، دیگیں پکتی ہیں، سبیلیں لگتی ہیں، یہ ساری لگانی کھانا پینا، یہ سارا اسلام کی نظر میں حرام ہے، حرام ہے۔ کھانے والا بھی حرام کھاتا ہے، کھلانے والا بھی حرام کھلاتا ہے، پینے والا بھی حرام پیتا ہے، دینے والا بھی حرام کام کرتا ہے، لینے والا بھی حرام کام کرتا ہے۔ اپنے آپ کو بچائیے، اپنے آپ کو بچائیے ان چیزوں سے۔ یہ ساری چیزیں اسلام کے خلاف ہیں۔ اسلام قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ 10 محرم الحرام کو نبی کائنات روزہ رکھا کرتے تھے، کائنات کے امام 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، یہ عاشورے کا روزہ، اس کا ثواب؟ فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، میں امید کرتا ہوں اللہ گزشتہ 1 سال کے گناہ اور آئندہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور یہاں پر دیگیں پک رہی ہیں، کھلا رہے ہیں لوگوں کو، سبیلیں لگ رہی ہیں، پی رہے ہیں سارے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ شیعہ اتنا کام نہیں کر رہے، یہ جتنا ہمیں بھی بتلائے ہوئے کہانیاں قصے، یہ قصے کہانیاں ہم نے کڑی ہوئی ہیں کہ اس دن جو بندہ کھانا تقسیم کرے گا پورا سال اس کا رزق بڑھتا رہے گا۔ اس طرح کی اور بے شمار ایسی رسومات ہیں جو محرم الحرام کے اندر نہیں۔ محرم میں شادی نہیں کرنی، کس نے کہا شادی نہیں کرنی؟ ان کو چھوڑے، گولی مارے، وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بریلوی حضرات، دیوبندی حضرات، اہل حدیث حضرات، کئی ان محرم کے مہینے میں شادیاں رک گئی ہیں، لوگ شادیاں نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ کیوں نہیں کر رہے شادیاں؟ اور جس کے دین پہ چل رہے ہو، جس کے نام کے لنگر کھا رہے ہو، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا چیلنج ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فاطمۃ الزہرا کے ساتھ محرم کے مہینے ہوا ہے۔ کوئی شیعہ، کوئی دیوبندی، بریلوی اس بات کا انکار کر کے دیکھے۔ عثمان غنی کا نکاح سیدہ ام کلثوم کے ساتھ محرم الحرام کے مہینے میں ہوا ہے۔ نبی کائنات کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ محرم الحرام کے مہینے میں ہوا ہے۔ آپ کو کس نے کہا نکاح نہ کرے؟ کس نے روکا آپ کو؟ یہ سنیں، ان باتوں، ان چیزوں کو توڑیں، ان رسومات کو توڑیں، ختم کریں اپنے معاشرے سے، اور حضرات اپنے اندر ایمان کا جذبہ پیدا کریں۔ اب لوگ برملا طور پر سر عام نبی کے صحابہ کے اوپر بھونکنے لگ گئے ہیں، تبرع کرنے لگ گئے ہیں۔ یہ رافضیت، یہ پردوں کے پیچھے سے نکل کر اب یہ برسر میدان آ گئی ہے، اور اس وقت کی حکومت کی سرپرستی اس کو حاصل ہے۔ ہم ان تمام لوگوں کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، اللہ کی لعنت نازل ہو ان لوگوں کے اوپر، اللہ کے فرشتوں کی لعنت نازل ہو، تمام مسلمانوں کی لعنت نازل ہو جو نبی کے صحابہ کے اوپر تبرع کرتے ہیں۔
جو نبی کے صحابہ کی پرزبان درازی کرتے ہیں، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت جن کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا تھا افضل البشری بعد الانبیاء، اور انبیاء کے بعد سب سے عظیم ہستی اس زمین کے اوپر ابو بکر صدیق کی ہے۔ آج کوئی غالی شیعہ اٹھے، رافضی اٹھے اور ابو بکر صدیق کی ایسی ذات کے اوپر، ایسی ہستی کے اوپر اپنی غلیظ زبان سے تبرہ کریں، غلیظ الفاظ کہے، اور میں اور آپ اور پوری امت مسلمہ اپنے آپ کو مومن کہلانے والے، مومنوں کو جھنڈے لگانے والے یہ سوئے رہے، پھر ہمارے لیے نبی کائنات کا کہ وہ فرمان پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے امام نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ کفار، غیر مسلم، اسلام کے دشمن مسلمانوں کے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکا کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ بندے کو شدید بھوک ہو نا، کھانا نظر آئے تو بندہ بڑے زور سے بھاگتا ہے، جیسے شادیوں میں ہوٹلوں کے اندر ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم کیا تعداد میں کم ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں کم نہیں ہوگے، تم ٹھاٹھے مارتے ہوگے، ہر طرف مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، اہل سنت ہوں گے، اہل حدیث ہوں گے، دیوبندی ہوں گے، بریلوی ہوں گے، اپنے آپ کو جنتی کہنے والے ہوں گے، لیکن ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ پانی کے اوپر بننے والی جہاز کے برابر۔ اللہ کے رسول کیوں؟ فرمایا تمہارے اندر سے ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان نہیں رہے گا، ایمان نہیں رہے گا۔ اور میں یہ بات بھی کروں ایک دو منٹ میں کہ حضرات صحابہ کے دفاع کے لیے، صحابہ کی عظمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کا عزم کریں، اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو، اپنے بچوں کو علماء کے ساتھ کھڑے ہوں، مساجد کے ساتھ کھڑے ہوں، مدارس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اللہ کی قسم اگر آپ اپنی دولت کو، اپنے کاروبار کو اور اپنے سکون اور چین کو اگر مقدم سمجھتے ہیں اور صحابہ کے ناموس کے لیے اٹھنے کو تیار نہیں ہے، آپ کے اندر درد نہیں پیدا ہوتا، آپ کے اندر آپ کا ایمان نہیں جاگتا، آپ کی رگوں میں خون نہیں دوڑتا، اللہ کی قسم اپنے ایمان کا فکر کریں، اپنے ایمان کا فکر کریں، اپنے ایمان کا فکر کریں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔